شوق نات 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام شوق نات میں۔ ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ شوق نات۔ جی ہاں، یہ پروگرام ہمارے دلوں میں شوق نات پیدا کرتا ہے، نعتوں کی محبت پیدا کرتا ہے، نعت گنگنانے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس پروگرام میں بہت ساری نعتیں سنتے بھی ہیں، نعتیں گنگناتے بھی ہیں، نعتوں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں نعتیں ہی نعتیں ہوتی ہیں، نعتیں ہی۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام میں نعتیں ہی نعتیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، بالکل تیار ہو جائیے۔ آج بھی آپ نے بہت سارے کلام سننے ہیں، بہت سارے اشعار یاد کرنے ہیں۔ کچھ تصویروں کے ذریعے سے آپ کے سامنے اشعار آئیں گے، پزل کے ذریعے سے آئیں گے، اور پھر کچھ سوالات میرے بھی ہوں گے۔ اس کے تھرو بھی آپ انشاءاللہ عز و جل کلام بھی سنیں گے، نعتیں بھی سنیں گے، اشعار بھی سنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والا بنائے۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ تو درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر، حوض کوثر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بہت ہی زبردست ٹھنڈا میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، بہت مزیدار سا ایک سمجھے پانی ہوگا، اور یہ جو حوض ہوگا نا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنے امتیوں کو سیراب کریں گے، پلائیں گے، ان کی پیاس کو بجھائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا نا، لوگوں کو بہت پیاس لگ رہی ہوگی کیونکہ سورج قریب ہوگا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو پریشان نہیں ہوں گے، وہ تو وہاں پر ہوں گے اور حوض کوثر سے پانی پیتے چلے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر مجھے کچھ لوگ ملیں گے، میں ان کو کیسے پہچانوں گا؟ میں ان کو بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں پہ موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں پہ موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ درود شریف کی فضیلت بھی ہم نے سن لی ہے، اب مزید جوش اور جذبے کے لیے نعرے بھی لگا لیتے ہیں۔ پھر تیار ہیں آپ لوگ؟ تو دیکھتے ہیں آپ کی آواز زیادہ ہوتی ہے یا ہمارے جو کنٹسٹنٹس ہیں ان کی آواز زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کا مقابلہ ہو جائے؟ چلیں ٹھیک ہے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا۔ ارے واہ، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی آواز زیادہ ہے یا ان کی۔ ماشاءاللہ، دھوم مچا دی آپ نے۔ 4 نعرے اور۔ مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، میٹھے کی آمد، مرحبا، اول کی آمد، مرحبا، آقا عطار کی آمد۔ مرحبا۔ اب
مرحبا پیارے بچوں، کل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں سنا تھا، ہے نا؟ کچھ باتیں سنی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن شریف کیسا تھا، بچپن مبارک کیسا تھا، کچھ واقعات سنے تھے۔ آج بھی میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو آپ کے فادر تھے، جو آپ کے والد تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی جو والدہ تھی ان کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ کے والد صاحب بھی نہیں اور آپ کی والدہ بھی نہیں۔ تو جو آپ کے دادا تھے نا، حضرت عبد المطلب، آپ کے گرینڈ فادر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالنا شروع کر دیا، آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیا، آپ کی کیئر کرنا شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس رہتے اور آپ کے دادا آپ سے اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے پیارے بچوں، کہ آپ کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، آپ کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور ایک اور پیاری بات بتاؤں، حضرت عبد المطلب تھے قریش کے سردار، سردار مین ہیڈ، قریش کے ہیڈ تھے، لیکن آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی تھی۔ آپ ہیڈ تھے نا تو رسپیکٹ بھی تھی۔ کعبہ شریف کے سائے میں، کعبہ کا جو شیڈو ہوتا ہے، سایہ پڑتا ہے نا، تو وہاں پر ایک بڑی اسپیشل سیٹ لگائی جاتی تھی آپ کے لیے۔ جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کی اسپیشل سیٹ ہوتی ہے، اسپیشل جگہ پہ بیٹھتے ہیں۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہ کوئی آئے اس سیٹ پہ بیٹھ جائے۔ بھائی ہیڈ کی سیٹ ہے، کون بیٹھے گا؟ کس کی کیا مجال کہ وہاں پر بیٹھ جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، چھوٹے سے تھے، پیارے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی وہ جو اسپیشل سیٹ تھی اس پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب جو آپ کے چچا تھے نا، وہ آپ کو روکتے، منع کرتے کہ آپ سیٹ پر نہیں بیٹھیں، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار تھا، آپ اپنے چچا کو منع کرتے کہ میرے بیٹے کو یہاں پر بیٹھنے سے نہیں روکو، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن پھر پتہ ہی کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے نا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی جو پرورش کی ذمہ داری تھی، جو آپ کی کیئر کرنا تھی، وہ ابو طالب کے پاس آ گئی۔ آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے پاس آ گئی، انہوں نے آپ کو پالنا شروع کر دیا۔ یہ تھا آپ کے بچپن کا کچھ واقعہ۔ میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں یہ جو معاملہ تھا کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا بھی انتقال ہو گیا، دادا کا بھی 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ لیکن پیارے بچوں، ایک بات ہمارے سیکھنے کی ہے، آج جو ہم نے میسج لے کے جانا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے امی ابو ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہے نا؟ کسی کے ہو سکتا ہے کسی کے امی کا انتقال ہو گیا ہو، کسی کے ابو کا انتقال ہو گیا ہو۔ اگر کسی کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو ان کو خوب دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو نیت کریں انشاءاللہ اپنے امی ابو کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ الکریم۔ اور ایک اور بات، جن کے پیرنٹس حیات ہیں، زندہ ہیں، تو بچے کبھی ان کی بات نہیں مانتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اچھی باتوں کو ماننا چاہیے، ان کی حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آج کہ اس پروگرام سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں گے انشاءاللہ الکریم، ان سے بدتمیزی بھی نہیں کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پیاری پیاری سی باتیں۔ اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے کمپٹیشن کی جانب، مقابلے کی جانب، اور یہ پوری کی پوری ٹیم تیار ہے۔ اب میں ان سب کا آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں پہلے، پھر بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرنے والے۔ محمد احمد ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد ہے محمد مزمل، پھر ہے محمد روحان، اور آخر میں کون ہے؟ کیا نام لکھا ہوا ہے؟ آواز سے بتا دیں۔ جی ہاں، محمد نعمان ہے آخر میں۔ تو احمد، مزمل، روحان، نعمان، آپ سب تیار ہیں مقابلے کے لیے؟ جی تو مجھے ذرا آواز سے بتا دیں تیاری کیسی ہے؟ بہت اچھی بہت اچھی ہے۔ آگے کون جائے گا؟ آگے بس یہ دو جائیں گے، یعنی آپ دونوں نے نہیں جانا؟ اچھا، اور پیچھے کون رہے گا؟ پیچھے
پیچھے کسی نے نہیں رہنا ہے, ہاں آگے رہنے کی پوری تیاری ہے, پیچھے رہنے کی کوئی تیاری نہیں ہے. ہم نے تیاری ہی آگے بڑھنے کی ہے. تو ہمارے پاس 4 راؤنڈ ہیں, اور پہلے راؤنڈ میں ہوگا کچھ یوں, میرے پاس ایک کلام ہے, ان کو بھی دیا گیا تھا, انہوں نے اچھے انداز سے یاد کیا ہوگا. تو وہ جو کلام ہے اس کا پہلا شعر میں پڑھوں گا, اور اس کے بعد ترتیب سے ایک ایک یہ شعر پڑھتے جائیں گے. اگر شعر صحیح پڑھتے جائیں گے تو ان کو 10 نمبر مل جائیں گے, ادروائز نمبر نہیں ملیں گے. تو پھر شروع کریں. جی. تو ہمارے پروگرام کے پہلے راؤنڈ کا نام ہے شعر سنائیے. شوق ناز شوق ناز. اچھا پیارے بچوں, ایسا ہے کہ ایک مرتبہ نعرے لگا لیتے ہیں. سرکار کی آمد, مرحبا آقا کی آمد, مرحبا میٹھے کی آمد, مرحبا ہار کی آمد. مرحبا. چلے جی, یہ میرے سامنے میرے پاس آ گئے ہیں سوالات کہ وہ جو شعر ہیں کہا ہے. دوبارہ نعرے لگاتے ہیں. سرکار کی آمد, مرحبا آقا کی آمد, مرحبا میٹھے کی آمد, مرحبا منٹھار کی آمد. مرحبا. یہ دیکھیں, یہ آ گئے میرے پاس. جو کلام ہے نا وہ یہ رہا. دیکھیں میں وہاں پہ رکھ کے بھول گیا تھا. اب دیکھیں بھولنا بھی نہیں چاہیے, لیکن جب بھول جائیں تو پھر میں نے نعرے لگائے, مجھے کیا آ گیا, یاد آ گیا. پہلا شعر پڑھ دوں. جی. پہلا شعر ہے, شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا, رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا. جی. منتخب آپ کی ذات والا ہوئی, نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا. سبحان اللہ. جی. مل گیا تجھ سے اللہ کا راستہ, حق سے ملنے کا تو واسطہ ہو گیا. آپ وہ نور حق ہیں کہ قرآن میں وفش رخ آپ کا والضحیٰ ہو گیا. سبحان اللہ. ایسا اعزاز کس کو خدا نے دیا, جیسا بالا تیرا مرتبہ ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, آپ نے اچھا پڑھا, تھوڑا بنانے کی کوشش کی, کیا بات ہے. جی. ایسی نافذ حکومت تمہاری ہوئی, جب تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا. سبحان اللہ. ماہ دوپارہ ہوا سورج الٹا پھرا, جب اشارہ تمہارا ذرا ہو گیا. اچھا, آپ نے ایک مصرع آگے پیچھے کر دی. پہلا جو مصرع ہے نا, کوشش کریں دوبارہ سنائیں. ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی, تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا. سبحان اللہ. جی, آپ بھی دوبارہ سنا دیں. ماہ دوپارہ ہوا سورج الٹا پھرا, جب اشارہ تمہارا ذرا ہو گیا. سیر کر جائیں آ کر جناب مسیح, سیر کر جائیں آ کر جناب مسیح, شہر طیبہ بھی دارالشفا ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا, یہ ہے دارالشفا. دارالشفا, کچھ حروف ہیں جن میں جو الف لام آتا ہے نا اس کو نہیں پڑھتے, ڈائریکٹ حرف سے ملا دیتے ہیں. جیسے دارالشفا, اس کو دارالشفا نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جی. جس نے نظارہ سبز گنبد کیا, اس کا پورا ہر ایک مدعا ہو گیا. جس نے نظارہ سبز گنبد کیا, اس کا ہر ایک مدعا, یہ اس کا پورا ہر ایک مدعا ہو گیا. ماشاءاللہ. جی. جی. ہم بھی طیبہ کو اڑ جائیں گے ایک دن, ناز کیوں تجھ کو باد صبا ہو گیا. سبحان اللہ. واہ جی واہ, کتنا پیارا شعر ہے. ہم بھی طیبہ کو اڑ جائیں گے ایک دن. ہوا ہے نا, ہوا تو ہمیں اڑاتی نہیں ہے, ہم ہوا میں اڑا سکتی, ہمیں لے کے جا سکتی, لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں, ہم تو اڑ جائیں گے, ہم مدینے پہنچ جائیں گے. جی. تیرے ہی نور سے دونوں عالم بنے, تو ہی تو ابتدا انتہا ہو گیا. جی ہاں, سبحان اللہ. تو ہی تو ابتدا انتہا ہو گیا. جی. نیکسٹ. اس نے واللہ اللہ کو پا لیا, جو کوئی تجھ پہ دل سے فدا ہو گیا. سبحان اللہ. ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو, خاک نعلین احمد رضا ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دوبارہ پڑھیے گا. ناز کر اے جمیل اپنی قسمت پہ تو, خاک نعلین احمد رضا ہو گیا. خاک نعلین احمد رضا ہو گیا. ماشاء اللہ, سب کے جوابات درست, اور ماشاء اللہ سب نے صحیح شعر سنائے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ پہلا راؤنڈ بھی مکمل ہوتا ہے. اور ایک اور اہم بات یہ بتائیں, آپ سب نے بتانا ہے ان میں سے کس کو نمبر نہیں ملنے چاہیے. جلدی جلدی بتائیں, جلدی جلدی. کس نے نوٹ کیا؟ مائک کہاں ہے, کہاں گیا مائک؟ اچھا, آج یہاں پر مائک نہیں ہے, میرے پاس ہے. اچھا, یہاں پر ہے, لائیے. ابھی پتہ چل جائے گا یہ غور سے سن رہے تھے یا نہیں. ہاں بھی, کس کے نمبر مائنس ہونے چاہیے, بلکہ مائنس نہیں ملنے چاہیے.
جی کنفیوز کر دیا میں نے. میں ایسے ہی کنفیوز کروں گا پورے پروگرام میں تاکہ پتہ چلے آپ یہاں ہیں یا نہیں. جی اچھا اور پکڑتا ہوں میں, ابھی پتہ چل جائے گا. جی آپ بتائیں پورے نمبر کس کو ملنے چاہیے, یہ بتائیں پورے نمبر کس کو ملنے چاہیے, سب کو یا 2 کو؟ سب کو. آواز سے بتا دیں پورے نمبر کس کو ملنے چاہیے. چلیں بھائی انہوں نے واقعی کہہ دیا ہے, توجہ سے سننے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اور بھی توجہ چاہیے بھائی آپ سب کی. کتنی توجہ چاہیے؟ اتنی اور اس سے اوپر تو میرا ہاتھ نہیں جائے گا. اتنی زیادہ توجہ چاہیے. جب آپ کی اچھی توجہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ آپ کو سننے میں بھی تو مزہ آئے گا نا, پھر چیزیں بھی یاد ہوں گی. تو ماشاءاللہ پہلا راؤنڈ مکمل ہوا اور آپ سب نے سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلے راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں اور اگلا راؤنڈ ہے, کون سا راؤنڈ ہے؟ یہ دیکھیں پزل راؤنڈ. جی یہ راؤنڈ شروع ہوتا ہے پزل راؤنڈ. پزل راؤنڈ میں میرے سامنے ایک بورڈ ہے اور اس بورڈ پر دیکھیں آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے. 5 لائنیں 1 2 3 4 5 اور یہ لکھا ہوا ہے 50 40 30 10. کیا مطلب؟ ان نمبرز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ لکھا ہوگا. اس لفظ سے آپ نے پہچاننا ہے کہ میں نے شعر کون سا پڑھنا ہے. وہ جو لفظ ہے اس شعر کے اندر آنا چاہیے. اگر آپ اس لفظ سے پہچان لیتے ہیں تو اس کا مطلب 50 نمبر ملیں گے. اگر آپ کو آپشن چاہیے ایک اور آپشن کھول دیا جائے گا, لیکن نمبر کتنے ہو جائیں گے؟ 40. کم نمبر کتنے ہو جائیں گے؟ 40. اور اگر ایک اور کھلوایا تو نمبر کتنے ہو جائیں گے؟ 30. اور اگر یہ والا آپشن لینا پڑا تو پھر اب نمبر کتنے ہو جائیں گے؟ 10 نمبر. تو پھر تیار ہیں آپ سب؟ جی. چلیں اچھا پزل راؤنڈ ہے نا, پتہ ہے نا پزل. اچھا تو ذرا بزر بجا کے دکھائیے. اچھا بزر بج رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے آواز؟ مجھے تو نہیں آ رہی. کس کو آواز آ رہی ہے بھائی بچوں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں کام کرتے ہیں, ہم جب تک ایک کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل دوبارہ اسی راؤنڈ کی طرف آتے ہیں. جی مصطفیٰ بھائی. صلی اللہ علیہ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارویں کا نور دل پہ جا گیا, بارویں کا نور دل پہ جا گیا, بارویں کا نور دل پہ جا گیا. آ گئے نبی, آ گئے نبی, آ گئے نبی, آخری نبی, آ گئے نبی, آخری نبی. پرچموں کی گئے بغار گئے خوشی شان دار, پرچموں کی گئے بغار گئے خوشی شان دار. ہر طرف برس رہی رحمتوں کی جو ہر طرف برس رہی رحمتوں کی جو ہر طرف سما کیف سے بھرا, ہر طرف سما کیف سے بھرا. آ گئے نبی, آ گئے نبی, آخری نبی. بارویں کا نور دل پہ جا گیا, بارویں کا نور دل پہ جا گیا. آ گئے نبی, آ گئے نبی. نور سے سجا عرش کبریا, نور سے سجا عرش کبریا. آ گئے نبی, آ گئے نبی. مستیوں سرور میں بزم کائنات گئے, مستیوں سرور میں بزم کائنات گئے. عاشقوں میں دوم گئے جشن والی رات گئے, عاشقوں میں دوم گئے جشن والی رات گئے. سج گئی زمین عرش سج گیا, سج گئی زمین عرش سج گیا. آخری نبی, آ گئے نبی, آخری نبی, آخری نبی. نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے. شان و نشان کبریا, شان و نشان کبریا میرے حضور آ گئے.
बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी। रब्बी गबली उम्मती लब पे है दुआ सजी, रब्बी गबली उम्मती लब पे है दुआ सजी। रब ने भी करम किया ये दुआ कबूल की, रब ने भी करम किया ये दुआ कबूल की। फिर न क्यों गदा सारे गो फिदा, फिर न क्यों गदा सारे गो फिदा। बोलो बोलो आखिरी नबी आ गए, आखिरी नबी। वो मुबारक आज ताज वाले आज आ गए, वो मुबारक आज ताज वाले आज आ गए। जिनकी मिल्कियत में दो जहान सब समा गए, जिनकी मिल्कियत में दो जहान सब समा गए। मालिक जगह, मालिक जगह, मालिक जगह, नेमत खुदा, मालिक जगह, नेमत खुदा। आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, गमखार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, बारहवीं का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आखिरी नबी। मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। मीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शारगर दो जरा सबसे आखिरी नबी। शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, नारा गया तार का सबसे आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम मुस्तफ़ा भाई को बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह मुस्तफ़ा भाई नाते पढ़ते रहते हैं और हमें झुमाते रहते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं ये, मुस्तफ़ा भाई नहीं बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा, ऐसे ही है, सही नाम लिया है मैंने। हाँ, पहले मैं कह रहा था मुस्तफ़ा और अब हो गए गुलाम मुस्तफ़ा। तो गुलाम मुस्तफ़ा भाई हमें नाते सुनाते हैं और हम झूमते हैं, नाते सुन सुन के झूमते रहते हैं। तो नाते हमने सुन ली है, माशाअल्लाह क्या बात है। और दोबारा बढ़ रहे हैं अपने बोर्ड की तरफ। सारा राउंड यानी सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया था कि क्या होने वाला है। तो अब आप तैयार हैं? जी। मुझे ज़रा फिर बेल बजा के दिखाएं। सबकी ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि किसी की ठीक नहीं है फिर भी कह रहे हैं हाँ हाँ आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, ऐसा तो नहीं है। चलें भाई, तो जैसी आपने लफ्ज़ देखना है फ़ौरन बज़र बजानी है नंबर्स के लिए, ठीक है? मैं बताऊंगा भी फिर। जी, किसने बजाई? ये क्या 3-3 हो गए? जी, हमने हमेशा काम बिगाड़े, तुमने बिगड़े काम सवारे। हमने हमेशा काम बिगाड़, लफ्ज़ था हमेशा। जी, क्या था? हमने हमेशा काम बिगाड़े, तुमने बिगड़े काम सवारे। तो अच्छे अंदाज से सुनाए। हमने हमेशा काम बिगाड़े, तुमने बिगड़े काम सवारे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब ऐसा है कि जो जवाब दुरुस्त है उसको बोर्ड पे भी देख लेते हैं कि ठीक वाकई ठीक है या मुझसे भी कोई गलती हो रही है। जी, हमने हमेशा काम बिगाड़े, तुमने बिगड़े काम सवारे। माशाअल्लाह। चले एक और सवाल, मैं एक और लफ्ज़ में खोलने जा रहा हूँ और अब ऐसा है कि मैं आप पे ज़्यादा फोकस रखूँगा। पहले मैं खुद देख लूँ क्या है। जी, ज़मीन वाले, रोहान ने बजाई है। ज़मीन वाले क्या जाने रुतबा तुम्हारा है, ऊंचा फलक से फरेरा तुम्हारा। और प्यारे अंदाज से सुना है। ज़मीन वाले क्या जाने रुतबा तुम्हारा है, ऊंचा फलक से फरेरा तुम्हारा।
چلیں یہ جواب بھی درست مان لیتے ہیں. پھریرا تمہارا ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا ٹھیک ہے. اب ایک اور 50 نمبر دونوں نے لے لیے ہیں. روحان کو بھی مل گئے اور احمد کو بھی مل گئے. یہ ہے, یہ تو بہت آسان ہے. جی نعمان. ہمیں بھی ساتھ لے لو قافلے والوں ذرا ٹھہرو، بہت مدت سے ارماں ہے مدینے کی زیارت کا. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے لو قافلے والوں ذرا ٹھہرو. ایسا سنایا ہے, دکھائیے گا کیا صحیح سنایا ہے. ہمیں بھی ساتھ لے لو قافلے والوں ذرا ٹھہرو، بہت مدت سے ارماں ہے مدینے کی زیارت کا. ماشاءاللہ نعمان کا جواب درست ہو گیا ہے. ایک دو رہ گئے, 2. دیکھتے ہیں اب یہ نمبر کون لے کے جاتا ہے. اب تک کس نے نمبر نہیں لیے؟ محمد مزمل کو نہیں ملے. مزمل دیکھیں بھائی آپ پیچھے چل رہے ہیں, آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو ہاں یہ بھی آسان ہے, تھوڑا آسان آ گیا ہے. جی یہ شاید مزمل ہی تھے, ایسے ہی ہے. ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگا ہے, بالکل ٹھیک لگا ہے. جی مزمل سنائیے. اچھا آپشن چینج کر دوں؟ نہیں آپشن چینج کر دوں یا ایک اور آپشن دے دوں؟ ایک اور آپشن دے دوں. ہاں یہ اس کو یہاں لگا لیتے ہیں. یہ ہے خالی. دیکھیں یہ خالی لکھا ہوا تھا نا, انہوں نے اس کو خالی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا مجھے ایک اور آپشن چاہیے. یہ لیجیے, اب آپ کے لیے ایک اور آپشن آ گیا ہے. یہ ہے آپشن, یہ دیکھیں لکھا ہے مرادیں. جو خالی ہاتھ آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں، تمہارے در پہ ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت کا. ایک اور بار سنائیں, اور اچھے سے سنائیں, جذبے سے سنائیں. جو خالی ہاتھ آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں، تمہارے در پہ ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت. دیکھتے ہیں کیا ان کا جواب درست ہے. ہمیں اسکرین کیا بتا رہی ہے؟ جو خالی ہاتھ آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں، تمہارے در پہ ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت کا. ماشاءاللہ مزمل کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. جو خالی رات آتے گئے مرادیں لے کے جاتے گئے، جو خالی رات آتے گئے مرادیں لے کے جاتے گئے، تمہارے در پہ ایک میلہ لگا ہے حاجت کا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اور اس راؤنڈ میں ماشاءاللہ سب نے اچھی کوشش کی, لیکن ایک کے کم نمبر ہیں, تو اسکور بورڈ تو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب خود ہی پہچان گئے ہوں گے کس کے کم نمبر ہیں. مزمل. لیکن پھر بھی ہم جو ہے اسکور بورڈ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی سامنے آ جائے گا نا تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اسکور بورڈ بھی دکھائیں گے اور دیکھتے ہیں کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب, اور اس کا نام ہے تصویر سے شعر تک. تصویر سے شعر تک کی جانب جا رہے ہیں, اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے. پہلے آپ یہ دیکھیں. جی ہاں, تصویر سے شعر تک میں آ گئے ہیں. اس میں ہوگا یہ, آپ کے سامنے یہ اسکرین, آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی, آپ نے پہچاننی ہے. تصویر پہچاننی ہے, کوئی بزر نہیں بجانی. پہلی تصویر آپ کے لیے, سیکنڈ آپ کے لیے, پھر تھرڈ فورتھ, اس طریقے سے ہوگی. آپ نے تصویر دیکھ کے شعر پڑھنا ہے کہ اس تصویر میں جو چیز ہے اس کا ذکر شعر میں ہونا چاہیے. پھر تیار ہیں آپ سب؟ چلیں راؤنڈ شروع کرتے ہیں, اور دکھائیے گا کہ محمد احمد کے لیے کون سی تصویر ہے. کعبہ. جی. جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندھے گرے، دبدبا آمد کا تھا اہلا و سہلا مرحبا. دبدبا آمد کا تھا اہلا و سہلا مرحبا. احمد کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلی تصویر عرفات. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے آپ کو وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں یہ احرام پہنے ہوئے لوگ ہیں. جی مزمل سنائیں گے شعر؟ حاضری ہو جائے میری عرفات و منا میں، اور مزدلفہ کا بھی کروں میں خوب نظارہ. تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہے, اور عرفات ہے, ٹھیک ہے. چلیں اب پڑھیں. حاضری ہو جائے میری عرفات و منا میں، اور مزدلفہ کا بھی کروں میں خوب نظارہ. تھوڑا سا آگے, یعنی دو لفظ آگے پیچھے کر دیں. کیا یہ جواب درست مان لیا جائے یا نہیں؟ چلیں یہ صحیح بتا رہے ہیں کہ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. دیکھیں کتنا کوپریٹ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. ہو جائے میری حاضری عرفات و منا میں، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ. مزمل کا جواب درست مان لیتے ہیں.
اگلی تصویر دکھائیے. اگلی تصویر کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں پہ ہے اندھیرا. وحشت گئے اندھیرا گئے میری قبر کے اندر، وحشت گئے اندھیرا گئے میری قبر کے اندر، آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا. اچھا اور واضح پڑھیں گے نا تو یہ وحشت ہے، وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر، آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا. یہ ہے روحان. روحان کا جواب درست ہے. جی اگلی تصویر میں کیا ہے؟ موتی ہے. یہ کیا ہے؟ اب سنائیے موتی سے. محراب ممبر اور وہ ہریالی جالیاں عشاق آنسوؤں کے موتی لٹا رہے ہیں. دوبارہ. محراب ممبر اور وہ ہریالی جالیاں. دیکھیں شروع میں مسٹیک ہو رہی ہے، شروع میں تھوڑا سا غور کریں. منظر ہے روح پرور روزے کی جالیوں پر عشاق آنسوؤں کے موتی لٹا رہے ہیں. جی موتی تو اس میں آ رہا ہے، اس میں تو موتی. اچھا منظر ہے روح پرور روزے کی جالیوں پر عشاق آنسوؤں کے موتی لٹا رہے ہیں. نعمان کا جواب درست ہے. پھر دوبارہ آ گئے ہیں ہم احمد بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں احمد کے لیے کون سی تصویر ہے. یہ ہے ممبر رسول ہے. جی محراب و ممبر اور وہ ہریالی جالیاں، اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو. اور مسجد حبیب کا جلوہ نصیب ہو. آپ کا جواب درست ہے. مزمل کے لیے کون سی تصویر ہے؟ یہ ہے گھر. پیارا سا گھر ہے. جی اب آپ بھی پیارا سا اچھے انداز سے شعر سنائیے. گھر کے بارے میں. ہاں گھر کے بارے میں، یعنی گھر کے بارے میں نہیں، اس میں لفظ گھر آتا ہو. جو لطف ہے طیبہ میں وہ کہاں وطن میں ہے، کیا کروں گا جا کر گھر میں مدینہ چھوڑ آیا. کیا کروں گا جا کر گھر میں مدینہ چھوڑ آیا. مزمل کا جواب درست ہے. روحان کے لیے کون سی تصویر ہے اور یہ کون سا شعر سنانے والے ہیں؟ جی یہ ہے پتھر. بہت بڑا سا پتھر لگ رہا ہے. جی دین کی راہ میں پتھر کھائے خون میں نہائے طائف میں، دین کی راہ میں پتھر کھائے خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. دیکھ لیں آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. جلدی سے صحیح حق کریں. کی راہ میں پتھر کھائے خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اچھا ایک لفظ ہوتا ہے پتھر اور پتھر، تو جو صحیح لفظ ہے نا وہ دوسرا والا ہے پتھر. پے کو ڈائریکٹ تے سے ملانا ہے، بیچ میں ہے کی آواز نہیں ہے. پتھر. چلیں بھائی آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہے نعمان کے لیے. جی نعمان کے لیے کون سی تصویر ہے؟ جوتے. جی دو ہیں. جوتے اتار لو چلو باہوش با ادب، مدینے کا حسین گلزار آ گیا. اچھا پہلے ان کو صحیح تو پڑھنے دیں. جی صحیح پڑھیں بھائی. فوراً شروع کرنا ہے فوراً. جوتے اتار لو چلو باہوش با ادب، مدینے کا حسین گلزار آ گیا. آپ کا جواب درست نہیں ہو رہا ہے، جواب غلط ہے. دیکھیں جوتے اتار لو باہوش با ادب، جوتے اتار لو چلو باہوش با ادب، دیکھو بھی تو کہنا ہے. دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا. اور انفارچونیٹلی نعمان کا جواب درست نہیں ہو سکا ہے. جی تو یہاں پر ہم اتنے راؤنڈ رکھتے ہیں، یا اور بھی تصویریں دکھانی ہیں آپ کو؟ اور تصویریں نہیں کافی ہے نا اتنی؟ چلے ماشاء اللہ آپ نے کلام سنے، نعتیں سنی اور یہ تصویریں بھی دیکھی. اور لیکن ایک چیز ابھی تک نہیں ہوئی ہے، ایک چیز نہیں ہوئی ابھی تک. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نہیں ہوئی؟ یہ آڈینس کے پاس جاتے ہیں. ابھی تک ایک چیز نہیں ہوئی. نعرے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، وہ ایک چیز کیا نہیں ہوئی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اسکول یہاں پہ کیسے؟ اچھا اسکور نہیں دکھایا، یہ تو بات پتہ کی ہے. دیکھیں اسکور نہیں دکھایا، ان کو شکایت ہے. اور کیا چیز نہیں ہوئی؟ اور کس کو پتا ہے؟ ہاں ان کو پتا ہے، کہہ رہے ہیں ایک چیز نہیں ہوئی، بتائیں گے. بیان بھی نہیں ہوا. میں نے تو بیان کیا ہے. وہ سیرت ساری کس نے سنائی ہے؟ وہ سیرت سنائی تھی نا، تو بیان تو ہو گیا. ایک چیز پھر بھی رہ گئی، لیکن آپ کی تو آواز ہی نہیں آئی. مائک بیان کہہ رہے تھے، باقی اس کی تو میں نے تشریح کر دی. اور ایک چیز نہیں ہوئی، یہ بتا رہے ہیں. انہوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا، کہہ رہے میں بتاتا ہوں.
سوالات. دیکھیں آڈینس کو اپنی ساری چیزیں پتہ ہے, سوالات نہیں ہوئی یہ بھی بات ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہ آپ کے سوالات بھی کریں گے, لیکن جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا بھی تو ٹائم ہے. کالز نہیں لیے, کیا نہیں لیے؟ کالز نہیں لیے. تو پھر دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی کال دیجیے گا. میں ہوں غلام محمد اتاری تونسا شریف سے. آئی آقا کلمہ پرانے راہ ہدایت ہم کو دکھانے, ان کی ولادت فضل خدا ہے, ان کی ولادت فضل خدا ہے, کیوں نہ منائے, کیوں نہ منائے. آمینہ کی جان بارہویں کا چاند نور بن کے آیا, ہر لب پہ مسکرایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کی. تونسا شریف سے کال تھی. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا اور کچھ نعرے لگاؤں گا. پرچموں کی ہے بہار اے خوشی یہ شاندار, پرچموں کی ہے بہار اے خوشی یہ شاندار, ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جھوموار, ہر طرف سما کیف سے بھرا, ہر طرف سما کیف سے بھرا. آ گئے نبی آخری نبی, سرکار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, اس نور کی آمد مرحبا, غمخوار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا, غمخوار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, جانا کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, آقا اتار کی آمد مرحبا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کتنے سارے نعرے لگائے, کتنے سارے نعرے ان کو یاد ہے. واہ بھی کتنی کمال کی بات ہے. آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو آپ بھی نیت کر لیں, انشاءاللہ ہم بھی بہت سارے نعرے یاد کریں گے ہیں انشاءاللہ الکریم. ٹھیک ہے, انہوں نے تو نیت کر لی ہے. پیارے بچوں دیکھیں ابھی آپ نے کالر سے سنا کتنی پیاری کتنے پیارے انہوں نے نعرے لگائے. اگر آپ کو بھی یاد نہیں تو آپ بھی یاد کر لیں. جی نیکسٹ کال. میں ہوں احمد عیان اتاری تونسا شریف سے. ہر غلام مصطفیٰ کے رہا ہے مرحبا, انس و جن فرشتے حور ہو گئے ہیں سب فدا, شان سی ادا شان سی ادا, چہرہ چاند سا آ گئے نبی آخری نبی, نور سے سجا عرش کبریا, آ گئے نبی آخری نبی. آ گئے نبی آخری نبی. ماشاءاللہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد حسن ہے, میں علی پور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد حسین ہے, میں علی پور سے بات کر رہا ہوں. آج ہم دونوں آپ کو نعرے لگوائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, آقا اتار کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ نے کالز کی اور دیکھیں ماشاء اللہ ربیع الاول کا تو مہینہ ہی نعرے لگانے کا ہے, تو الحمدللہ کالرز بھی خوب نعرے لگوا رہے ہیں اور ہم بھی خوب نعرے لگا رہے ہیں. چلیں آپ میں شکایت کی تھی نا اسکور بورڈ نہیں دکھا رہے, کی تھی نا, چلیں اب آپ کو دکھا دیتے ہیں. جی دکھائیے. اسکور بورڈ میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ احمد کے ہیں 20 نمبر اور مزمل کے ہیں 20 اور روحان کا ایک بھی نمبر نہیں ہے. اچھا روحان کے بھی 20 نمبر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے نعمان کا ایک بھی نمبر نہیں ہے. تو سب سے آگے اس ٹائم کون چل رہا ہے؟ سب سے آگے کون تینوں چل رہے ہیں؟ پہلے تینوں چل رہے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں کون آگے ہے کون پیچھے, کون ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہے, وہ آخری راؤنڈ میں ہمیں پتہ چلے گا. اب آپ کے نمبر مائنس بھی تو ہیں. آپ کہیں گے وہ جو میں نے اتنا اچھا پڑھا تھا وہ نمبر کہاں ہے میرے, تو جو آپ نے اچھا پڑھا تھا تو وہ آپ نے یہاں پر نمبر مائنس کروا لیے ہیں. چلیں اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے آخری راؤنڈ کی طرف.
لیکن آخری راؤنڈ سے پہلے آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں. ہاں آپ ہم نے ابھی جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی جب بات کی ہے تو آپ سے بھی تو بات کریں گے نا. میں مائک لے لیتا ہوں, یہ رہا مائک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب یمن کی طرف ہجرت کی تھی, یمن ایک ملک ہے, تو آپ کی عمر کتنے سال کی تھی؟ آپشن دے دیتا ہوں, 10 سال یا 12 سال. جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, کھڑے ہو کے بتا دیجئے. شاباش ماشاء اللہ, 10 سال. اور کون کہہ رہا ہے یہ جواب صحیح ہے غلط ہے؟ چلے آپ بتائیں, کیا بتا رہے ہیں؟ 12 سال. 12 سال. دو اوپینین ہو گئے, اب کیا کریں, تو مسئلہ ہو گیا. جی یہ والا اوپینین کیا آتا ہے؟ 12 سال. 12 سال. اوکے, یہ اوپینین کیا کہتا ہے؟ 12 سال. 12 سال والے 3 ہو گئے, 10 سال والا 1 ہو گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن کی طرف سفر کیا تھا, ہجرت نہیں معذرت, سفر کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سال تھی. تو کس کا جواب درست ہے؟ ان کا جواب درست ہے. ایک آخری سوال ایک اور لیتا ہوں, یہ آسان ہے, یہ ہجرت والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی؟ ارے یہ تو آسان ہے, ان سے لیتے ہیں. ماشاء اللہ, جی گلاسز لگائے ہوئے ہیں, بہت پڑھنے والے ہیں شاید. مدینہ مکرمہ. مدینہ مکرمہ, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور کیا نام لیتے ہیں, اور کیا کہیں گے آپ؟ مدینہ منورہ. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا ہے؟ مدینہ منورہ. جی ان سے بھی لے لیتے ہیں. جی مدینہ منورہ. ماشاء اللہ, سب کا جواب درست ہے. اچھا, مکے کے ساتھ لگاتے ہیں مکرمہ اور مدینے کے ساتھ لگاتے ہیں منورہ. چلے اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے آخری راؤنڈ کی طرف. آخری راؤنڈ, اور آخری راؤنڈ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ شعر مکمل کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک پیاری سی آواز میں آڈیو میں آپ کو شعر سنایا جاتا ہے, اس کا پہلا مصرع, اور اس کے بعد آپ نے وہ پہلا مصرع غور سے سن کے فوراً بزر بجانی ہے. کیا آپ پہچان گئے یا نہیں؟ جب میں کہوں گا نا جی, پھر بزر بجانی ہے. پورا شعر سننا ہے, پھر میرے جی کا انتظار کرنا ہے, پھر بزر بجانی ہے. جو پہلے بیل بجا دے گا تو پھر وہ شعر مکمل کرے گا اور نمبر لیتا چلا جائے گا. جی ہمارا آخری راؤنڈ ہے, شعر مکمل کیجئے. شوق ناز. جی ہمارا آخری راؤنڈ, شعر مکمل کریں. ہم شروع کرتے ہیں. پہلا شعر سنائیے گا. پہلا شعر کون سا ہے؟ پہلے شعر کا پہلا مصرع کون سا ہے؟ اے بے کسو مبارک, اے بے بسو مبارک. میں نے جی تو بولا ہی نہیں, میں تو یہاں دیکھ رہا تھا. اب کیا کریں؟ اب میں جی کہوں گا پھر بجانے, ٹھیک ہے؟ جی مزمل. اب غمزدوں کے یاور تشریف لا رہے ہیں. اب غمزدوں کے یاور تشریف لا رہے ہیں. مزمل کا جواب درست ہے یا نہیں یہ ہم سن لیتے ہیں. جی سنائیے گا. اے بے کسو مبارک, اے بے بسو مبارک. اب غمزدوں کے یاور تشریف لا رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. آپ لوگ بتائیں جواب صحیح ہے؟ پھر کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, بچوں نے کہہ دیا ہے جواب درست ہے اور واقعی جواب درست ہے. تو اگلا شعر سنتے ہیں. مبارک مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک. جی پھر کنفیوژن ہو گئی. کون تھا بھائی, آپ بتائیں. مزمل تھے. ہاں کچھ مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا. اب اتنے سارے بچوں نے کہہ دیا مزمل تھے, تو پھر مزمل سنائیں گے. مداوائے غم بن کے غم خوار آئے. مداوائے غم بن کے غم خوار آئے. مداوائے غم بن کے غم خوار آئے. مزمل کا جواب درست ہے. ایک اور شعر سنائیے گا. اس جیسی زمانے میں لگی گئے کوئی ساعت. روحان. آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے. آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے. روحان کا جواب درست ہو گیا ہے. جی نہیں بولا. کچھ مسئلہ ہو گیا ہے؟ جی نہیں بولا. جی نہیں بولا تھا. یہ تو دیکھیں میں نے تو جی نہیں بولا, لیکن چلے کوئی بات نہیں اس بار. ہاں اچھا ایک بات اور سنیے گا, یہ تو بغیر جی کے تو ہو گیا,
لیکن ایک بات اور بھی بتانی ہے، وہ یہ کہ آپ نے صرف اگلا شعر نہیں پڑھنا بلکہ پورا، یعنی اگلا مصرع نہیں پڑھنا، دونوں شعر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا بھی اور جی شعر مکمل کرنا ہے، جو آپ سنیں گے وہ بھی پڑھنا ہے، وہ مصرع بھی اور پھر دوسرا مصرع بھی. اب سمجھ گئے؟ چلیں بھائی سنائیے گا کہ ایک اور مصرع کون سا ہے. ہزار عید ہو ایک ایک لحظہ پر قرباں. یہ تھے، میں نے تو جی نہیں بولا. تو دیکھیں جی کتنا مسئلہ کر رہا ہے. کبھی کبھار جی اچھا ہوتا ہے، کبھی کبھار پرابلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اچھے کے لیے ہے. اب میں کہہ رہا ہوں جی نعمان. خوشی دل پہ وہ تاری ہے 12ویں تاریخ. یہ تو آپ نے آدھا کر دیا. مکمل کا مطلب مکمل شروع سے آخر تک. نمبر جلدی جلدی پڑھیں. 5 4 3 لیکن نمبر دے دیتے نا، سنا ہے بھی تو صحیح نا بھائی. تو کیسے لگے میں کتنے مطلب لگے ہوئے نمبر مائنس ہو جائیں بس، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپ کہیں نمبر دے دیں، سب کہہ دیں دے دیں نمبر ان کو. بھائی دیکھیں بچوں نے بھی کہہ دیا، اب آپ کو نمبر دے دیتے ہیں لیکن نیکسٹ ٹائم سے پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اگلا شعر سنائیے گا. سج گئے ہیں قمقمے میلاد کے. جی روحان تھے. روحان بچوں سے پوچھتے ہیں بھائی، بچوں سے. روحان مزمل. روحان والے کتنے ہاتھ کھڑا کریں بھائی؟ روحان والے ہاتھ کھڑا کریں. یہ ہو گئے. اچھا اب دیکھتے ہیں نعمان والے کتنے ہیں. نعمان والے کم ہیں تو روحان سے لیتے ہیں. جی سج گئے ہیں کمکمے میلاد کے، ہر طرف جھنڈے ہرے لہرائے ہیں. سج گئے ہیں کمکمے میلاد کے، ہر طرف جھنڈے ہرے لہرائے ہیں. ہر طرف جھنڈے ہرے لہرائے ہیں. ہاں جواب صحیح ہے، لیکن صحیح جواب سن لیتے ہیں اور کنفرمیشن ہو جائے گی. جی سج گئے ہیں قمقمے میلاد کے، ہر طرف جھنڈے ہرے لہرائے ہیں. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور یہ تھے روحان. روحان کا جواب درست ہے. آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہے ہمارا آخری. تو بالکل اٹینشن. جی سنائیے. کہ دامن کو پسارو مرحبا یا مصطفیٰ. جی روحان. کہ دامن کو پسارو مرحبا یا مصطفیٰ، بادشاہ و نامدارو مرحبا یا مصطفیٰ. بادشاہ ہو نامدارو مرحبا یا مصطفیٰ. روحان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. آپ سب نے اچھی کوشش کی اور کلام پہچاننے کی کوشش کی، لیکن یہ جی کی وجہ سے آپ تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں. میں آپ کی جو ہے دل جوئی کرتا ہوں، آپ ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ جی کے بعد بجانا ہوتا ہے بیل. او جی کے بعد. لیکن یہاں پر جو ہمیں لائٹس بھی نظر آ رہی ہیں، سب نظر آ رہا ہے، تو اس سے ہمارے سامنے آیا تھا روحان. چلیں اب ایک کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کلام شامل کرتے ہیں. آپ ایک کلام سنیں اور پھر ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں ان پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری باتیں بھی شامل کریں گے. جی چند اشعار. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے. مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے. جاوے آدھا کو درب آمد شاد شارب مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا. ابر رحمت چھا گیا کعبے پہ جھنڈا گڑا گیا. ابر رحمت چھا گیا کعبے پہ جھنڈا گڑا گیا. باب رحمت آج آمد شاد عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا
مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا ماشاء اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. کون آگے بڑا ہوگا, کون ابھی مزید ہمارے ساتھ چلے گا, کون پیچھے رہے گا, کون پیچھے رہ گیا ہوگا, کون چھوڑنے والا ہے ہمیں, کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں کون کون دو ہمارے ساتھ آگے چلیں گے؟ کیا کون کون ہے؟ روحان اور مزمل. ان کا ووٹ ہے روحان کی طرف اور مزمل کی طرف. ٹھیک ہے بھائی. اچھا روحان اور مزمل کی طرف کن کن کا ووٹ ہے؟ اچھا مطلب آدھے ہیں. اچھا اور کون؟ کوئی ان کے علاوہ بولے نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, کوئی اور جیتے گا, مجھے پتا ہے کون جیتے گا. احمد اور روحان. احمد اور روحان, یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو اسکور بورڈ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا وہ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے, کہہ رہے ہیں نہیں مجھے بھی پتا ہے کون جیتے گا. احمد بھائی روحان بھائی. اچھا احمد بھائی روحان, آپ کا ووٹ ان کے ساتھ ہے نا. ان کا احمد اور روحان والے کون کون ہیں؟ احمد اور روحان والے تھوڑے سے ہیں. چلیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھا ہے. جی اسکور بورڈ, محمد احمد اتاری نے حاصل کیے ہیں 100 نمبر, اور اس کے بعد محمد مزمل نے حاصل کیے ہیں 110 نمبر, اور محمد روحان نے 130 نمبر, اور اس کے بعد نعمان بچے ہیں. نعمان نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ 90 نمبر. تو سب سے آگے کون کون ہے؟ احمد اور مزمل ہے. مزمل اور یہ ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ ہیں روحان اور دوسرے نمبر پر ہیں مزمل. دیکھیں آپ ناراض ہو رہے تھے نا, آپ خوش ہو گئے. دیکھیں ان کو دکھائیں, میں مزمل کو دکھائیں, مزمل مسکرا کے دکھائیں. یہ بھائی ماشاءاللہ مزمل چھوٹا سا دل ہو گیا تھا, میں جو ہے وہ میرے کم نمبر ہو گئے, مجھے چانس نہیں ملا. لیکن ماشاءاللہ روحان اور مزمل یہ دونوں ہمارے ساتھ پروگرام میں آگے چلیں گے انشاءاللہ الکریم. لیکن نعمان اور احمد آپ دونوں آج ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن پریشانی کی کوئی بات, دل چھوٹا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ. مدنی چینل ہمارا, کڈز مدنی چینل ہمارا. مدنی ایک بار دوبارہ آواز سے, کڈز مدنی چینل ہمارا ہے, ہمارا مدنی چینل. ہم کہاں جائیں گے, ہم تو یہیں پر ہی ہیں انشاءاللہ الکریم. تو پیارے بچوں آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. اللہ کریم ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شوق ناز 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 شوق ناز. بچوں کا مدنی چینل